بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 45۔ اب اس نے پھر سے جہان کا نمبر ملایا۔ گھنٹی جا رہی تھی۔ ہیلو، جہان بولا تو پیچھے بازار کا مخصوص شور تھا۔ بہت سے بندے ایک ساتھ بول رہے تھے۔ جہان، تم پہنچ گئے؟ ہاں، میں تم سے دوپہر میں ملتا ہوں۔ تو پھر دوپہر تک کیا کرو گے ادھر؟ میں وہ ذرا رکا۔ میں ایک دوست سے ملنے آیا تھا، ابھی اس کے پاس جا رہا ہوں۔ کون سا دوست؟ اس نے حیرت سے پوچھتے ہوئے ایسے احساس ہوا کہ جہان نے سوائے علی کرامت اور اس کی ماں کے کبھی اپنے دوستوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ کیا اس کا کوئی دوست نہیں تھا یا وہ اپنے دوستوں کا ذکر سیکرٹ رکھتا تھا؟ ہے کوئی؟ تم نہیں جانتی؟ اچھا، میں فارغ ہو کر کال کرتا ہوں۔ وہ اجلاس میں لگ رہا تھا۔ اوکے، اس نے فون کان سے ہٹایا، پھر سوچا کہ لنچ پر ہی پوچھ لے گی، کیونکہ وہ جہان کو اس سفید محل میں نہیں بلانا چاہتی تھی۔ سو جلدی سے فون کان سے لگا کر ہیلو جہان کہا کے بعد اس نے فون بند نہ کر دیا ہو۔ جہان بھی فون بند کرنے کی بجائے کان سے ہٹا کر دوسری طرف کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے یقیناً حیا کا ہیلو نہیں سنا تھا۔ وہ ترکی میں کچھ کہہ رہا تھا، کوئی مبہم سا فقرہ جس میں حیا کو صرف اوتل گرین سمجھ میں آیا تھا۔ ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ اوتل گرینڈ یعنی ہوٹل گرینڈ۔ جہان نے ہوٹل گرینڈ کا ذکر کیا، یعنی وہ ہوٹل گرینڈ جا رہا تھا۔ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی۔ کیا جہان کو علم نہیں کہ وہ عبدالرحمن پاشا کا ہوٹل ہے؟ اور پاشا تو اب بیوقدہ میں واپس آ گیا ہے۔ لوگ عموماً ریسٹورینٹس میں ہی ملتے ہیں، اس لیے اس نے یقیناً اپنے دوست کو وہی مقام بتایا ہوگا۔ اور جہان تو سرے سے کسی عبدالرحمن پاشا کو نہیں مانتا تھا۔ پھر اچھا چھوڑو سب، دوپہر میں اس سے ملنا تو پوچھ لینا۔ سارے خیالات ذہن سے جھٹکتی وہ پزل باکس لے کر اٹھی اور اسٹڈی میں آ گئی۔ کچھ دیر تو وہ باکس کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، پھر ایک دم ایک نچ پہ پہنچ کر وہ باکس میز پر رکھ کر اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں پلنگتی نیچے آئی۔ زرد لمبی فراک پہ اس نے بھورا اسٹول شانوں کے گرد سختی سے لپیٹ لیا، بال یوں ہی کھلے رہنے دیے اور پرس میں کالی مرچ کے اسپرے رکھ کر وہ باہر نکل آئی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اب جب تک جہان کو ہوٹل گرینڈ کو دیکھ نہیں لے گی، اسے بے چینی رہے گی، اب چاہے اس کے لیے اسے تنہا کیوں نہ سفر کرنا پڑے۔ ویسے بھی جزیرہ چھوٹا سا تھا۔ ہوٹل گرینڈ اور اس کے عقبے پھولوں کی مارکیٹ سے محل سے قریباً 15 منٹ کی ہارس رائڈ پہ تھی، مگر بندرگاہ سے اس جگہ کا فاصلہ 5-10 منٹ اوپر تھا۔ کیا تم مجھے 10 منٹ میں پھولوں کی مارکیٹ پہنچا سکتے ہو؟ اس نے 5
یورا کے 2 کڑکڑاتے نوٹ بگھی بان کے سامنے کر کے سنجیدگی سے پوچھا۔ بگھی بان نے ایک نظر نوٹوں کو دیکھا اور دوسری نظر اس پہ ڈالی۔ تمام اوکے۔ اگلے ہی لمحے اس کی بگھی کے دونوں گھوڑے پتھریلی سڑک پہ دوڑ رہے تھے۔ وہ ایک لمبی سیدھی سڑک تھی جو دوریا درختوں سے گھری ہوئی تھی اور اس کی آخری سری پہ ہوٹل گرینڈ کی بلند و بالا عمارت کھڑی ہوئی تھی۔ عمارت کے پیچھے ساحل تھا، گو وہ یہاں سے نظر نہیں آتا تھا۔ عمارت پوری کالونی میں ممتاز دکھتی تھی کیونکہ آس پاس چھوٹے موٹے کیفے تھے یا پھر پھولوں کی دکانیں۔ پھولوں کی مارکیٹ یہاں سے شروع ہو کر ہوٹل کے عقب میں پچھلی گلی تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ پھولوں کے ایک اسٹال پہ جا کھڑی ہوئی اور یوں ہی بے توجہی سے پھول اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بے چین نگاہیں بار بار اٹھ کر ہوٹل کے دروازے کی طرف جاتی۔ پتہ نہیں جہان نے آنا بھی تھا یا اس نے یوں ہی اس ہوٹل کا ذکر کیا تھا۔ تب ہی گلی کے سرے پہ ایک بھگی رکتی دکھائی دی۔ اس میں سے نیچے اترنے والا بلا شبہ جہان ہی تھا۔ اس نے سر پہ سرخ پی کیپ لے رکھی تھی اور اب وہ والیٹ سے پیسے نکال کر بگھی بان کو دے رہا تھا۔ حیا جلدی سے ایک اونچے شیلف کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اس پہ گملے رکھے ہوئے تھے۔ گملوں اور پھولوں کی جھکی ٹہنیوں کے درمیان دراڑوں سے اسے وہ منظر نظر آ رہا تھا۔ پیسے دیکھ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ اب ہوٹل کی مخالف سمت میں سر جھکائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا جا رہا تھا۔ اس کا رخ ہوٹل کی عقبی گلی کی جانب تھا۔ بے چارہ آیا ہوگا کسی دوست سے ملنے، وہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئی ہے، وہ کیوں اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ اس نے جھنجھلا کر خود کو کوسا۔ جہان کے آس پاس سڑک پہ بہت سارے لوگ دوسری سمت جا رہے تھے۔ وہ بھی اس ریلے کے پیچھے چل دی۔ اب جہان کو پکارنا بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بس وہ کہیں کسی کیفے میں چلا جائے تو وہ واپس چلی جائے گی۔ گلی کے دوراہے پہ پھولوں کا ایک بڑا سا اسٹال لگا ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور ایک فلور میگزین اٹھا کر چہرے کے سامنے کر لیا۔ میگزین کی طرف سے اسے گلی کے عقبی حصہ نظر آ رہا تھا جہاں دور آخری سرے پہ ہوٹل گرینڈ کی پشت تھی۔ وہاں ایک چھوٹا سا پرائیویٹ پارکنگ لاٹ بنا ہوا تھا اور مستعد گارڈز پہرا دے رہے تھے۔ یقیناً وہ ہوٹل کے مالک کے لیے تھا اور یقیناً وہاں پر کوئی پرائیویٹ لفٹ بھی ہوگی جو ہوٹل کے اعلیٰ عہدے کو ڈائریکٹ اپنے فلور تک پہنچا دیتی ہوگی۔ اس نے میگزین کے کور کو کنارہ ذرا سا موڑ کر دیکھا۔ جہان اسی طرف سر جھکائے چلتا ہوا سامنے جا رہا تھا۔ گرینڈ کے عقبی طرف سیلز مین اب اس سے کیا چاہیے پوچھ رہا تھا۔ نو پلیز، سبز رنگ کی ٹیولپ مل سکتا ہے؟ اس نے ارد گرد ٹیولپ کے پھولوں کو دیکھتے ہوئے وہ رنگ پوچھا جو استنبول میں کرۂ ارض پہ شاید ہی ملتا ہو۔ اس کے خیال میں سبز رنگ کا ٹیولپ۔ دکاندار ذرا حیران ہو کر بولا، مل جائے گا۔ اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں یہ ٹیولپس استنبول میں؟ جہاں دیکھو ٹیولپ ہی نظر آتے ہیں۔
اس نے جلدی سے دوسرا سوال جھاڑا۔ کن اکھیوں سے اسے جہان اب پارکنگ لاٹ تک پہنچتا نظر آ رہا تھا۔ وہاں رک کر اس نے والیٹ نکال کر کارڈ کو کچھ دکھایا، شاید اپنا آئی ڈی کارڈ۔ نفی میں سر ہلا کر جواباً کچھ کہہ رہا تھا۔ ٹیولپس تو استنبول کا سمبل ہیں، کیا آپ نے ٹیولپ فیسٹیول کے بارے میں؟ دکاندار جوش و خروش سے اسے فیسٹیول کے بارے میں بتانے لگا، جس سے اسے قطعی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ بظاہر سر ہلا کر سنتی، گاہے بگاہے ایک نگاہ ہوٹل کے عقبی پارکنگ لاٹ پہ ڈال لیتی، جہاں وہ ابھی تک کھڑا گارڈ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ جب تک وہ واپس پلٹا، حیا اسٹول پہ بیٹھ کر میگزین چہرے کے سامنے کیے پھولوں میں کیموفلاژ ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ اب بس جہان چلا جائے تو وہ بھی خاموشی سے نکل جائے گی۔ کسی نے نرمی سے میگزین اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ اب اپنا چہرہ چھپانے کے لیے میگزین اس کے سامنے کرتے ہیں تو اس کو الٹا نہیں پکڑتے۔ عین اس کے سر پہ کھڑے جہان سکندر نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر میگزین سیدھا کر کے اسے تھمایا۔ اگر زمین میں گڑ جانے سے زیادہ مبالغہ آمیز محاورہ ہوتا تو وہ اس وقت حیا سلیمان پہ صادق اترتا۔ وہ قدرے بھوکلا کر کھڑی ہوئی۔ اوہ ہو، تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ جواباً جہان نے مسکراہٹ دبائے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ نہیں، بلکہ میں ادھر کیا کر رہی ہوں؟ وہ ذرا خفت سی مسکرائی۔ میں ایک کام سے آیا تھا اور تم شاید میرے پیچھے۔ وہ مسکرا کر بولا، مگر اس کا چہرہ ذرا ستا ہوا سا لگ رہا تھا۔ نہیں، تمہارے پیچھے کیوں؟ میں بھی ایک کام سے آئی تھی۔ وہ سنبھل کر مسکرا کر بولی، البتہ اس دل ابھی تک یوں ہی دھک دھک کر رہا تھا۔ واقعی؟ ہاں، میں اس علاقے پہ ایک رپورٹ لکھ رہی ہوں۔ حالے کی ایک جرنلسٹ دوست کے لیے بہت دلچسپ ہے۔ جہان نے جواباً نگاہیں جھکا کر اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھا۔ اور تم کاغذ کے بغیر ہی رپورٹ لکھتی ہو؟ یہ نوٹ بک کہاں گئی؟ اوہو، یہ رکھی ہے نا۔ اس نے بہت اطمینان سے اسٹال کے اس طرف دکان کے کاؤنٹر پہ رکھی نوٹ بک اٹھائی اور اسے سینے سے لگا کر بازو لپیٹتے ہوئے مسکرا کر جہان کو دیکھا۔ جہان نے گردن موڑ کر دکاندار کو دیکھا۔ دکاندار نے ایک قلم میز سے اٹھا کر حیا کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کا قلم، کیا میرے انٹرویو کے ساتھ میری تصویر بھی چھپے گی؟ ترک دکاندار نے بہت سادگی سے پوچھا تھا۔ کوشش کروں گی، اس نے مسکراہٹ دبائے سر ہلا دیا۔ جہان شانے اچکا کر پلٹ گیا تو اس نے ایک ممنون نگاہ دکاندار پہ ڈالی جو جواباً مسکرا دیا تھا۔ وہ جلدی سے جہان کے پیچھے لپکی۔ مل لیے دوست سے؟ نہیں، بعد میں ملوں گا۔ سلیمان ماموں پرسوں استنبول آ رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ جزیرے کی ایک گلی میں چل رہے تھے۔ جب جہان نے بتایا، ہاں معلوم ہے، اس لیے آج میں تمہارے ساتھ واپس چلی آؤں گی۔ اس نے ابھی کا ترتیب دیا ہوا پروگرام بتایا۔ ابا نے جب اپنے کاروباری ٹرپ کا ذکر کیا تھا تو اس نے استنبول واپس جانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اب جہان کے آنے سے آسانی ہو گئی تھی۔ اس سے زیادہ چھٹیاں افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ عیسیٰ کی پہاڑی کس طرف تھی؟ جب سڑک ختم ہو گئی اور وہ پہاڑی راستے چڑھنے لگی تو جہان ایک جگہ رک گیا۔ وہ ذرا مستبذب
انداز میں دو مخالف سمتوں میں جانے والی پہاڑی راستوں کو دیکھا۔ یہ کیسے ہو گیا کہ جہان سکندر کو اپنے ترکی کے راستے ہی بھول گئے؟ وہ جتا کر مسکراتی ایک سمت اوپر چڑھنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا سے اٹھتی شال کو اس نے سختی سے شانوں کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ جہان سکندر جب بیوق ادا تمہاری اور ڈی جے کے ساتھ آیا تھا تو اس وقت وہ 2 سال بعد ادھر آیا تھا، اور مجھے یاد ہے تب بھی ڈی جے کے فون کرنے پہ تم بمشکل راضی ہوئے تھے۔ تم اس وقت ڈی جے کے ساتھ بیٹھی ساری ہماری باتیں سن رہی تھی نا؟ مجھے تو ڈی جے نے بتایا تھا کہ تم مصروف ہو۔ وہ اس کے پیچھے پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے ہلکے سے مسکرا کر بولا۔ اس نے بعد میں بتایا تھا وہ مڑی نہیں، مگر اسے حیرت ہوئی تھی کہ جہان کو اتنی پرانی بات اتنی یاد کیسے رہ گئی۔ عیسیٰ کی پہاڑی کی چوٹی پہ وہ یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے پہنچ گئے تھے۔ پہاڑی کی چوٹی کسی سرسبز لان کی طرح سے چپٹی اور گھاس سے ڈھکی ہوئی تھی۔ وہاں فاصلے فاصلے پہ بہت اونچے درخت لگے ہوئے تھے، یوں جیسے کسی یونیورسٹی کیمپس کا لان ہو۔ دور دور ٹولیوں میں لوگ بیٹھے تھے۔ ایک طرف ایک چوکور بلاک کی مانند لکڑی کی عظیم الشان قدیم عمارت تھی۔ وہ ایک خستہ حال قدیم یونانی یتیم خانہ تھا جس کو دیکھنے لوگ دور دور سے ہلچس عیسیٰ کی پہاڑی پہ آتے تھے۔ وہ دونوں ایک درخت تلے آ بیٹھے۔ حیا نے تنے سے ٹیک لگائی جبکہ جہان اس کے قریبی کونے کے بل گھاس پہ نیم دراز ہو گیا۔ اسے بے اختیار ٹاپ کیپی کے عقبی برآمدے کا منظر یاد آیا جب وہ دونوں اسی طرح بیٹھے تھے، لمحے جزیرے کی ہواؤں سے پھسلتے لکڑی کی قدیم عمارت پہ گر رہے تھے، گویا بارش کے اندیکھے قطرے ہوں۔ عمارت کے قریب چند لڑکے گھاس سے ہٹ کر ایک الاؤ کے گرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ الاؤ سے آگ کی لپٹیں اٹھ اٹھ کر فضا میں گم ہو رہی تھیں۔ جہان، کبھی تم نے اپنی جلد پہ جلنے کا زخم محسوس کیا ہے؟ وہ دور اس الاؤ کو دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ غریب شیف دن میں کئی بار ہاتھ جلاتا ہے میڈم۔ اس نے ایک نگاہ جہان پہ ڈالی۔ اس نے سوال ضائع کیا تھا۔ یہ بات اسے میجر احمد سے پوچھنی چاہیے تھی۔ اس نے سوال غلط بندے سے کیا تھا۔ تم ہر وقت اپنے آپ کو اتنا غریب کیوں کہتے ہو؟ لمحے بھر کو اسے جہان پہ بری طرح سے غصہ آیا تھا۔ استقلال اسٹریٹ میں تمہارا ریسٹورنٹ ہے، جہانگیر میں تمہارا گھر ہے، اور جس روز ہم پاکستان آئے تھے میں نے دیکھا تھا ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی گیجٹ تمہارے کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ اب سب تو تمہیں گفٹ نہیں ملے تھے نا؟ تم زخم کی بات کر رہی ہو؟ تمہاری گردن کا زخم ٹھیک ہوا؟ وہ بغیر شرمندہ ہوئے بہت ڈھٹائی سے موضوع بدل رہا تھا۔ میرے زخم بہت سے ہیں، میں نے ان کا شمار چھوڑ دیا ہے، وہ ذرا تلخی سے کہتی رخ موڑ کر قدیم خستہ حال عمارت کو دیکھنے لگی۔ حرکت کرنے سے ان کے کان کی بالی میں موجود موتی ہلنے لگا تھا، مگر جہان کو تو یاد ہی نہیں ہوا کہ یہ موتی اس نے حیا کو دیا تھا۔ تمہاری رپورٹ کہاں تک پہنچی؟ وہ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جیسے اسے ابھی تک یقین نہیں ہو کہ حیا اتفاق سے پھولوں کی مارکیٹ میں تھی۔ بہت دور تک سننا چاہو گے؟ ہاں، تم نے اس بیچارے دکاندار سے پھولوں کے متعلق کون سا راز اگلوانا
اگلوانا تھا، ذرا میں بھی تو سنوں۔ وہ کوہنی کے بل ذرا اوپر کو ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں پھولوں کے متعلق نہیں، عبد الرحمن پاشا اس کے گمشدہ بھائی اور ہوٹل گرینڈ کے متعلق رپورٹ لکھ رہی ہوں، اور زندگی میں پہلی بار اس نے جہان کے چہرے سے رنگ اڑتا ہوا دیکھا۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ نہیں، مگر اب تم یہ مت کہنا کہ استنبول میں عبد الرحمن پاشا نامی کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ وہ ہے، اور ہوٹل گرینڈ کا مالک ہے۔ لیکن تم جانتے ہو اس ہوٹل کا اصل مالک کون تھا؟ جہان نے جواباً سوال نہیں کیا۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی عبد الرحمن کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو اچانک 1.5-2 سال قبل منظر عام سے غائب ہو گیا۔ اگر آج وہ ادھر ہوتا تو عبد الرحمن پاشا اتنا مضبوط اور ناقابل شکست نہ بیٹھا ہوتا۔ میں وہ وجہ تلاش کر رہی ہوں جس کے باعث اس کا بھائی یوں روپوش ہوا ہے۔ تم یہ سب جان کر کیا کرو گی؟ وہ بہت الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں یہ سٹوری حالے کو دوں گی، اور وہ اپنی صحافی دوست کو۔ یوں معصوم سی یہ کہانی اخبار میں چھپے گی، اور اگر یہ چیز ایک دفعہ میڈیا کے ہاتھ لگ جائے تو شرمندگی کا باعث تو عبد الرحمن اپنے بھائی کو ڈھونڈ نکالے گا۔ میڈیا، وہ بہت جوش سے بولتی جا رہی تھی، اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو کوئی پہلے ہی کر چکا ہوتا، اور تم اس کے بھائی کو منظر عام پہ لا کر کیا کرو گی؟ میں چاہتی ہوں کہ لوگ اس غلط فہمی سے نکل آئیں کہ عبد الرحمن پاشا کسی لارڈ کا نام ہے۔ تم یقین کرو جہان، میں نے جتنی اس معاملے میں تحقیق کی ہے، اتنا ہی مجھے اندازہ ہوا ہے کہ پاشا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ محض ایک جعلی پروپیگنڈا مہم ہے۔ بعض لوگ خود کو طاقتور کہلا کر اپنی انا کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ میں تو قانون پڑھ رہی ہوں، مجھے ان باریکیوں کا پتہ ہے۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا تم قانون پڑھ رہی ہو، ورنہ میں تو اب تک بھول ہی چکا تھا۔ بات مت بدلو۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب میڈیا میں یہ بات آئے گی تو ہوٹل گرینڈ کا اصل مالک یونان نہیں بلکہ کسی چھوٹی سی جگہ پہ گمنامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس بات کو کتنا اچھالا جائے گا۔ اسٹاپ دس حیا، وہ ایک دم سے جھنجھلایا ہوا تھا۔ تم کیا ضرورت ہے تمہیں برائے مسئلوں میں پڑنے کی؟ ضروری تو نہیں ہے کہ پاشا نے اپنے بھائی کو نکالا ہو سکتا ہے وہ خود گیا ہو سکتا ہے ان دونوں کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ ہو، ہزار ممکنات ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے اس نے خود اپنے بھائی کو واپس آنے سے روک رکھا ہو۔ اگر اخبارات اس خبر کو اچھالیں گے تو عبد الرحمن پاشا کی اس خود ساختہ شہرت کے غبارے سے ساری ہوا ہی نکل جائے گی۔ وہ بہت مزے سے بولی تھی، پھر جہان کے تاثرات دیکھ کر اچنبھا ہوا۔ وہ بہت مضطرب اور خوف زدہ سا لگ رہا تھا۔ عبد الرحمن پاشا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ فرق پڑے گا تو اس کے بھائی کو ہے۔ بہت سے لوگ نئی زندگیاں شروع کر لیتے ہیں، وہ خود ہی اپنی پرانی زندگی میں نہیں لوٹنا چاہتے۔ اس طرح اس کو ایکسپوز کر کے تم اس کی زندگی مشکل میں ڈال دو گی۔ خواہ مت پڑو ان لوگوں کے مسئلوں میں، چلو چلتے ہیں، مجھے واپس کام پہ پہنچنا ہے۔ ایک دم ہی اٹھ کھڑا ہوا
اس کے انداز میں واضح اضطراب تھا۔ تم کو اپنی دوست سے نہیں ملنا؟ جہان نے رک کر ایک نظر اسے دیکھا، پھر نہیں میں سر ہلا دیا۔ نہیں، پھر کبھی مل لوں گا، مجھے سامان پیک کرنے میں ذرا وقت لگے گا۔ تم پورٹ پہ میرا انتظار کر سکتے ہو، میں تب سامان لے کر سیدھی وہیں آ جاؤں گی۔ میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں تمہاری دوست کے گھر۔ نہیں، تم بور ہو جاؤ گے، مجھے ساتھ والی آنٹی سے کچھ چیزیں لینی ہیں، وقت لگ جائے گا، میں تمہیں پورٹ میں ملوں گی۔ وہ جہان کو عائشہ کے گھر کے باہر لگی اے آر پاشا کی تختی دکھانے نہیں چاہتی تھی۔ اوکے، اس نے زور نہیں دیا۔ وہ شانے اچکا کر سر جھکائے نیچے اترنے لگا۔ وہ کسی اور بات میں الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ گھر آ کر اس نے جلدی جلدی سامان پیک کیا، فون کر کے عائشہ سے معذرت کی اور دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے ابا کی آمد کا بتا کر جب وہ اپنا بیگ لیے نہایت عجلت میں بندرگاہ جانے کے لیے نکلی تو اسے بھول چکا تھا کہ اس کا پزل باکس اوپر اسٹڈی کی میز پہ پڑا ہی رہ گیا ہے۔ دوپہر کی سرخ پیوک ادا کی اس سرسبز درختوں سے گھری گلی پہ چھا رہی تھی۔ بلند و بالا عثمانی محل کے سفید ستون سنہری روشنی میں چمک رہے تھے۔ عبدالرحمن ٹائی کی نوک ڈھیلی کرتا گول چکر دار زینے اوپر چڑھ رہا تھا۔ اس کے جوتوں کی دھمک پہ کچن میں کام کرتی عائشہ کے سبزی کاٹتے ہاتھ رک گئے تھے۔ گھر میں جوتوں سمیت صرف عبدالرحمن ہی گھوما کرتا تھا۔ وہ مڈل کلاس ترکوں کی طرح گھر سے باہر کبھی جوتے نہیں اتارتا تھا، بلکہ استنبول کی ہائی لیٹ کی طرح قالین پہ بھی جوتے پہن کر چلا کرتا تھا۔ عائشہ نے صبح ہی اسے ایم ایس ایم کر دیا تھا کہ حیا کل چلی جائے گی اور رات میں آنے بھی آ گئی تھیں، وہ چاہے تو گھر آ سکتا ہے۔ سو وہ آ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے سنک کی ٹوٹی کھولی، ہاتھ دھوئے اور انہیں خشک کیے باہر نکلی تو اسے عبدالرحمن بالائی منزل کی راہداری کے پہلے دروازے میں داخل ہوتا دکھائی دیا تھا۔ وہ اسٹڈی میں جا رہا تھا۔ عائشہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے زینے چڑھنے لگی۔ اسٹڈی روم کا دروازہ پورا کھلا ہوا تھا۔ عبدالرحمن ایک بک شیلف کے سامنے کھڑا کتابیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے چوکھٹ میں رک کر سلام کیا۔ ہاں، وعلیکم السلام۔ وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ وہ اتنے دن بعد گھر آیا تھا مگر اس کا انداز ویسا ہی تھا۔ تم کب آئے؟ ابھی۔ وہ کتاب رکھ کر اسٹڈی ٹیبل کی طرف آیا اور دراز کھول کر اندر رکھی اشیاء ادھر ادھر کرنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ عائشہ کو بے چینی ہوئی۔ کچھ پیپرز تھے اور ایک کتاب بھی۔ وہ اب گھٹنے کے بل زمین پہ بیٹھا نچلی دراز کھول رہا تھا۔ تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ وہ اداسی سے بولی۔ نہیں، وہ بنا پلٹے بولا تھا، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں نے جو بھی کہا تھا آنے کے لیے کہا تھا۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے مگر تم نے اس دن کے بعد مجھ سے کبھی ٹھیک سے بات ہی نہیں کی۔ عائشہ، میرے معاملات میں مت بولا کرو۔ اس نے مڑ کر ایک سخت نگاہ عائشہ پہ ڈال کر کہا اور واپس
پلٹ گیا۔ تم نے اپنی دوست کو میرے سو کالڈ بھائی کے بارے میں بتایا ہے نا؟ اس نے مجھے خصوصاً یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تمہارے حکم کی پابند تو نہیں ہوں۔ عبد الرحمن، عائشہ نے نرمی سے مگر خفا لہجے میں کہا۔ بہارے نے ہماری لڑائی کا ذکر کیا تو میں پوری بات بتا دی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آنے کدھر ہیں؟ وہ ایک ٹیبل پہ رکھی کتابیں اٹھا اٹھا کر کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ سو رہی ہیں، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ جاتے ہوئے اس کا چہرہ بہت خفا اور اداس تھا۔ وہ چلی گئی تو عبد الرحمن نے پلٹ کر دیکھا، پھر برہمی سے سر جھٹکا۔ یہ لڑکی مروائے گی اسے کسی دن۔ سرخ جلد والی کتاب ایک فائل تلے رکھی ہوئی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر کتاب اٹھائی۔ اس کے اندر وہ کاغذات پڑے ہوئے تھے جو اس نے پہلے وہاں رکھے تھے۔ کتاب اٹھا کر وہ پلٹنے ہی لگا تھا کہ اس کی نگاہ ایک شے پہ رک گئی۔ وہ ایک سیاہی مائل پزل باکس تھا جس کے چاروں اطراف جلی ہوئی لکھتیں تھیں اور ان پہ سنہری حروف ابھرے ہوئے تھے۔ عبد الرحمن نے کتاب واپس رکھی اور آہستہ سے وہ باکس اٹھایا، پھر اس کو الٹ پلٹ کر کے وہ سطر دیکھنے لگا۔ ایک شیٹ تلے کوٹ بار کے پیچھے چوکھٹے بنے تھے اور ان میں متفرق حروف ابھرے ہوئے تھے۔ وہ باکس پکڑے باہر آیا۔ عائشہ کچن سے اسی وقت نکلی جب وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ عبد الرحمن نے نامحسوس انداز میں باکس والا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ عائشہ نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ راہداری سے گزر کر پچھلے دروازے سے ہوتا ہوا عقبی باغیچے میں آ گیا۔ وہاں کونے میں عائشہ کی ورک ٹیبل رکھی ہوئی تھی جس پہ بہارے کوئی کلرنگ بک رکھے رنگ بھر رہی تھی۔ بہارے سے وہ آتے ہوئے مل چکا تھا، سو اب اسے آتے دیکھ کر وہ سادگی سے مسکرا دی۔ بہارے، وہ مدھم مسکراہٹ لبوں پہ سجائے اس کے قریب آیا اور پزل باکس اس کے سامنے کیا۔ یہ کس کا ہے؟ اوہ، یہ تو حیا کا ہے۔ وہ یہیں بھول گئی۔ وہ حیرت سے بولی، کل اس کا کزن آیا تھا تو اسے جلدی میں جانا پڑا۔ تمہیں پتہ ہے اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے۔ یہ حیا کا ہے؟ عبد الرحمن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دہرایا۔ ہاں ہاں، یہ اسے کسی نے دیا تھا۔ کس نے؟ وہ بنا پلک جھپکے بہارے کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتہ۔ بہارے نے شانے اچکا دیے۔ کیا یہ عائشہ نے بنایا ہے؟ ہاں، مگر تم اس سے پوچھنا نہیں۔ اس کے خریدار نے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ بہارے کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ وہ مسکرا دیا۔ اسی لیے تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم اس کو کھول سکتی ہو؟ نہیں، اس کی پہلے ابھی حیا نہیں حل کر سکتی تھی، تم کر سکتے ہو۔ بہارے کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ شاید، مگر بہارے گل وہ ذرا سا جھکا اور دھیرے سے بولا، یہ باکس میرے پاس ہے۔ یہ بات میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گی۔ تم حیا یا عائشہ کو نہیں بتاؤ گی اس بارے میں، ٹھیک؟ ٹھیک۔ بہارے نے الجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ مگر تم اس کو توڑنا نہیں۔ توڑ کر کھولنے سے اس کے اندر کی موجود چیز تمہارے کام کی نہیں رہے گی۔